اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے آخری سپاہی کی کہانی ہے جو عثمانی فوج کے 9 دسمبر 1917 عیسوی کو یروشلم سے پیچھے ہٹ جانے کے بعد مسجد اقصی میں 57 سال تک اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ مرحوم مورخ الہان باردگی 12 مئی 1972 عیسوی کو اس فوجی سے ناقابل یقین ملاقات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم صحافی دوست سید تریزیو کے ساتھ گائیڈ کی مدد سے مقدس مقامات پر گھوم رہے تھے۔ یہ شخص مسجد کے دوسرے صحن میں سیڑھیوں کے اوپر حصے پر تھا جہاں میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس کی قد قریب 2 میٹر تھی۔ اس کے بوڑھے جسم پر کچھ عمر رسید کپڑے تھے، لیکن پھر بھی وہ سیدھا کھڑا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور ڈر گیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی نے کچھ بنجر مٹی کو پلٹ دیا ہو۔ یہ آدمی کون ہے؟ میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا۔ اس نے اپنے کندھوں کو گھسیٹا اور جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، شاید کوئی پاگل ہوگا۔ یہ ہمیشہ یہاں کھڑا رہتا ہے، یہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں نہیں جانتا کہ کیوں، لیکن میں اس کے پاس گیا اور السلام علیکم کہا۔ اس کی آنکھیں چمک سے کھل گئیں اور جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا۔ میں چونک گیا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور بوسہ لیا۔ میں نے ترک زبان میں پوچھا، بابا تم کون ہو؟ اس نے وضاحت کی کہ میں 8 اسکواڈرن 36 بٹالین 20 کور ہیوی مشین گن ٹیم کا کارپول حسن ہوں، جو اس دن مسجد اقصی میں تعینات کیا گیا تھا جب ہم القدس کھو بیٹھے تھے۔ القدس 401 سال 3 ماہ اور 6 دن سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 9 دسمبر 1917 کو اتوار کا دن تھا جب انہیں فلسطین خالی کرنا پڑا۔ ریاست تباہی کے دہانے پر تھی۔ ہماری فوج نے سویز نہر کے کنارے برطانوی فوج پر حملہ کیا، جہاں ہمیں کافی نقصان ہوا، جس کے بعد شہر پر برطانوی قبضے سے قبل مسجد الاقصی پر اس اسکواڈرن کو چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ اسے لوٹ مار سے بچایا جا سکے۔ ہم 53 جوان تھے۔ ہمارے کیپٹن کو واپس بلا لیا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا کہ میرا واپس نہ جانا حکم کی خلاف ورزی ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہے تو بے شک جا سکتا ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت کرتے رہو، کیونکہ مغرب بہت خوش ہوگا اگر عثمانی فوج نے اسلام کے پہلے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اس لیے اسلام کی عزت اور وقار کی بات ہے، اس جگہ پر ڈیوٹی دیتے رہو۔ عرصہ گزر گیا، ہمارے جوان ایک ایک کر کے فوت ہو گئے، لیکن ہم نے اس مقدس جگہ کی حفاظت آخری دم تک کی۔ میری عمر اب 90 سال ہے اور میں آج تک یہاں ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ اے میرے خدا، میں نے اسے ایک بار پھر دیکھا۔ اس کا سر اس کے کاندھوں پر مینار کی بالکونی کی طرح تھا۔ میں ایک بار پھر اس کے ہاتھوں تک چومنے کے لیے پہنچا اور اس نے کہا، بیٹا کیا میں تم سے ایک احسان مانگ سکتا ہوں؟ میرا ایک پیغام ہے جو میں نے برسوں سے پوشیدہ رکھا ہے، کیا آپ میرا یہ پیغام میرے لیے پہنچا سکتے ہیں؟ میں نے کہا، یقیناً پہنچا سکتا ہوں، بتائیں کیا پیغام ہے؟ تو بابا جی کہتے ہیں کہ جب آپ ملک واپس پہنچ جائیں تو اگر آپ کو کبھی بھی توقات سنجک جانا پڑا تو میرے کمانڈر کو تلاش کریں جس نے مجھے یہاں تعینات کیا ہے۔ کیپٹن موسیٰ نام ہے اس کا۔ میرے لیے اس کے ہاتھ چومیں اور اسے بتائیں 11ویں مشین گن ٹیم کے صوبہ ایدر سے تعلق رکھنے والے کارپول حسن ابھی بھی اس پوسٹ پر موجود ہیں جہاں آپ نے اس کو تعینات کیا تھا۔ برسوں بعد آرمی چیف کو جب ترک سرکاری ٹیلی ویژن پر اس واقعے کا علم ہوا، اس شاندار فوجی کی تلاش میں مدد کے لیے الہان باردگی کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ کارپورل حسن ہم میں سے ایک تھا۔ ہم نے اس کی تلاش تک نہیں کی، حالانکہ وہ ناقابل برداشت تھا۔
وہ صنوبر کے درخت کی مانند تھا جو آسمان کی طرف جاتا ہے، اور ہم یہاں تک کہ اگر ہم نے اپنا سر اٹھا لیا تو اس کی جڑوں تک پہنچنے والے چھوٹے گھاس کی طرح ہوں گے۔ ہم صرف فراموش کرنا جانتے ہیں۔ بالکل دوسروں کی طرح ہم بھی اس ہیرے کو بھول گئے تھے جو اپنی پوسٹ پر آخری دم تک کھڑا رہا۔